شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الاعمال السائقۃ الی الجنۃ شاقۃ، جنت میں لے جانے والے اعمال مشقت طلب ہیں۔ شاقہ یعنی نفس پر وہ بھاری ہیں۔ جنت بوجھل، مشقت طلب اور انسانی مزاج پر گراں گزرنے والے اعمال سے ڈھانپی گئی ہے، یعنی دل کرتا نہیں ہے ان اعمال کو کرنے کا نا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ الجنۃ والنار ارسل جبریل الی الجنۃ فقال انظر الیہا والی ما اعددت لاہلھا فیہا قال فجاءها فنظر الیہا والی ما اعد اللہ لاہلھا فیہا قال فرجع الیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم پیدا فرمائی تو جبریل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجا اور فرمایا جاؤ اور جنت کا نظارہ کرو اور جو نعمتیں میں نے جنتیوں کے لیے پیدا کی ہیں انہیں دیکھو۔ جبریل علیہ السلام آئے، جنت اور جنتیوں کے لیے پیدا کی گئی نعمتیں دیکھیں۔ قالا فرجع الیہ، پھر حاضر ہوئے یعنی واپس اللہ تعالیٰ کی خدمت میں۔ قالا تو کہنے لگے فوا عزتی کا، تو تیری عزت کی قسم، لا یسمع بہا احد الا دخلها فامر بها فحفت بالمکارہ فقال ارجع الیہا فانظر الیہا والی ما اعددت لاہلھا فیہا۔ تو کہنے لگے کہ جو بھی اس کے بارے میں سنے گا وہ ضرور اس میں داخل ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت کو مشکلات سے، بالمکارہ فحفت بالمکارہ، کہ جنت کو مشکلات اور مصائب سے ڈھانپ دیا جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو دوبارہ حکم دیا کہ پھر جاؤ جنت اور جنتیوں کے لیے میں نے جو نعمتیں تیار کی ہیں انہیں دیکھو۔ وَإِلَى مَا فَإِذَا هِيَ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَرَجَعَ إِلَيْهَا، یہاں تک پہلے پڑھ لیں۔ قد حفت بالمکارہ فرجع الیہ، تو وہ اس کی طرف آئے۔ فقالا، تو کہنے لگے فوا عزتک لقد خفت ان لا يدخلها احد قال اذهب الى النار فانظر الیہا والی ما اعددت لاہلھا فیہا۔ تو جبریل علیہ السلام گئے تو جنت مشکلات اور مصائب سے ڈھانپی ہوئی تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا تیری عزت کی قسم مجھے ڈر ہے کہ اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کو مشکلات اور مصائب سے ڈھانپ دیا تھا، یعنی جو اس کے لیے تیاری کرے گا یا کرنا چاہے گا اسے وہ اعمال کرنے پڑیں گے جو اس کے نفس پر گراں گزریں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ جہنم کی طرف جاؤ اور اسے دیکھو، اور جو عذاب میں نے جہنم کے لیے، جہنمیوں کے لیے تیار کیے ہیں انہیں دیکھو کہ کس طرح اس کا ایک حصہ دوسرے پر سوار ہے۔ یرکبو بعضها بعضا، یعنی اس کا ایک حصہ دوسرے پر سوار ہے۔ فرجع الیہ، تو وہ اس کی طرف لوٹے۔ وقال فوا عزتک لا یسمع بها احد فیدخلها فامر بها فحفت بالشہوات فقال ارجع الیہا فرجع الیہا فقال فوا عزتک لقد خشیت ان لا ینجو منها احد الا دخلها۔ تو جبریل علیہ السلام سب کچھ دیکھ کر واپس لوٹے تو عرض کی تیری عزت کی قسم کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اس کے بارے میں سنے اور پھر اس میں داخل ہو، یعنی وہ ایسے اعمال کرے کہ وہ اس میں جا پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور جہنم کو شہوات اور لذات سے ڈھانپ دیا گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو فرمایا دوبارہ جاؤ۔ جبریل علیہ السلام دوبارہ گئے، سب کچھ دیکھا اور عرض کیا تیری عزت کی قسم مجھے ڈر ہے کہ اب تو اس سے کوئی بھی بچ نہ پائے گا، ہر کوئی اس میں داخل ہوگا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفت الجنۃ بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، رواہ مسلم۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ناگوار چیزوں سے گھیری گئی ہے اور جہنم خوشگوار چیزوں سے گھیری گئی ہے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو نیچے والی حدیث ہے نا، یہ صرف ایک لائن کی ہے۔ جب 40 احادیث کا کورس کرواتے ہیں نا تو اس میں یہ والی یاد کروا دیتے ہیں۔ تو لیکن اس کی جو ساری تفصیل ہے اوپر آ رہی ہے، اوپر والی لمبی حدیث میں، کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب پہلی دفعہ جبریل علیہ السلام جنت کی طرف گئے تو وہ یعنی واقعی وہاں کی نعمتیں اور آسائشیں ایسی ہیں جیسے ہم پڑھتے آئے ہیں کہ نہ ایسی نعمتیں جو نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ دل میں ہی خیال گزرا، اور ہمیشگی کے لیے ہیں، اور وہاں پر کوئی مصائب نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ہر کوئی ہی جانا چاہے گا، تو پھر کیا ہے کہ اتنی بڑی جنتیں پانے کے لیے انسان یہ اعمال نہ کرے جو اتنے بڑے بڑے نہیں ہیں لیکن دنیا میں ہمیں بہت بوجھل لگتے ہیں، کیونکہ جب اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جنت کو بوجھل اور مشقت طلب اعمال سے ڈھانپ دیا۔ ٹھیک ہے، اب رکاوٹیں تو آئیں گی، اعمال
اتنے مشکل نہیں ہیں، لیکن ان کو کرنے میں بہت ساری مشکلات اور رکاوٹیں آئیں گی، لیکن جو مومن اس پر قائم ہو جاتا ہے اور جو مومن جنت کو اپنا مطمع نظر بنا لیتا ہے کہ مجھے تو اس کو پانا ہی پانا ہے. تو دنیا میں اب بھی آپ یہ دیکھیں نا کہ جب آپ ٹارگٹ کر لیتے ہیں کسی چیز کو تو ڈاکٹرز کتنی تکالیف سے گزرتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں اس سب سے گزر جاؤں گا تو پر آور میری سیلری بہت زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے. اور یعنی کہ وہ ایک چیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو اچیو کر لیتے ہیں. تو اسی لیے اس حدیث کو ہمیں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ تم انہیں پانا چاہو کر گزرو، لیکن مشکلات اور مصائب تو راستے میں آئیں گے. اسی طرح جبریل علیہ السلام جب پہلی دفعہ جہنم کو دیکھنے گئے تو انہوں نے کہا کون جائے گا اس میں، یعنی جو کچھ ہم جہنم کے بارے میں ابھی تک ہم نے پڑھا ہے اور ابھی ہم آیات اور احادیث پر نہیں آئے لیکن دل کانپ جاتا ہے، تو کوئی بھی نہیں جانا چاہے گا، ٹھیک ہے. ہر کوئی اس سے بچنا چاہے گا. لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم کو شہوات سے ڈھانپ دیا، یعنی نفسانی خواہشات ہیں کہ وہ رکاوٹ بن جاتی ہیں اور انسان نعوذ باللہ وہ اعمال کر گزرتا ہے جو اس کو جہنم کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں. شہوات اور لذات سے ڈھانپ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں محروم نہیں چھوڑا، ہماری شہوات بھی پوری کرنے کے لیے ہمیں ذرائع عطا کیے، لذات کے لیے بھی ذرائع دیے گئے، یعنی نفسانی خواہش جو بھی کھانے پینے اور یہ شہوانی تعلق سے متعلق ہو سکتی ہیں، لیکن ان سب کے ہمیں راستے سجھا دیے گئے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ حلال راستے ہمیں دکھائے گئے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ جو بھی حرام راستے ہیں، یعنی جب انسان حدود کو پار کرتا ہے اور ان میں پڑ جاتا ہے تو وہ دراصل جہنم ہی ہے جو کہ شہوات اور ان لذات سے ڈھانپی گئی ہے. اور گناہ بے لذات میں بعض اوقات انسان تو پڑ جاتا ہے، انسان کا یہ حال ہے. تو پھر انسان اس وقت یاد رکھے کہ جہنم ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی اس میں جانے نہیں چاہے گا، ٹھیک ہے. لیکن وہ اعمال ایسے ہیں کہ وہ ان میں کیوں پڑ جاتا ہے؟ وقتی لذت کے لیے، وقتی شہوت کو حاصل کرنے کے لیے انسان اس میں ہوتا ہے. تو ایسے ایسے گناہ کر جاتا ہے کہ اپنے لیے جہنم کا نعوذ باللہ واجب کر لیتا ہے. تو حفت الجنت بالمکارہ، یاد رکھیں کہ جنت کو پانا ہے تو ان مکارے سے گزرنا پڑے گا، یعنی ان مصائب سے. جیسے ابھی بات ہوئی نا کہ جو دشمن جو ہمیں نظر آتا ہے نا اس کو تو ہم فورسفلی ہٹاتے ہیں، لیکن شیطان نظر نہیں آتا. تو جب بھی کوئی وسوسہ آئے تو اس کو فورسفلی ہٹائیں. گراں گزریں گے اعمال نفس پر، جیسے اب آگے روزہ جب شروع ہوں گے تو مشکل پڑے گی کہ رات کو قیام بھی کرنا ہے، صبح روزہ رکھنا ہے، اور انہی مشقت کے ساتھ ہی روزمرہ کے کام بھی کرنے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ میں سے کچھ خواتین جاب کرتی ہیں یا کچھ خواتین ذمہ داری ہے بہت سارے لوگوں کو روزہ کھلوانے کی یا رکھوانے کی، تو یہ بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو نفس پر گراں گزریں گے، لیکن یاد رکھیں کہ اسی کے پیچھے جنت ہے. اور پھر ہے حفت النار بشہوات، تو شہوات پہ دل مائل ہوگا، دل کرے گا سحری کے وقت سوئے رہو، ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ نیند پوری کرتے رہو تو نیند پوری ہو ہی جاتی، جاگ آ ہی جاتی ہے. اسی طرح کھاتے رہو آخر پیٹ بہت زیادہ بھاری جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے کا ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ جس پر آپ نے خود پر قابو پانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو کے اٹھے ہیں تو نہ صرف آپ پینک ہو جائیں گے، نہ تو پراپرلی کوئی اپنی تہجد پڑھ سکیں گے، نہ ہی کسی کے لیے پراپر کوئی فوڈ تیار کر سکیں گے، اور اپنا ہی روزہ، اپنی ہی سحری خطرے میں پڑ جاتی ہے نا کہ اب 10 منٹ میں کیا کھاؤں. کہ سم ٹائمز کچھ خواتین کی عادت میں ہوتا ہے کہ ان کو کھانے کے کچھ دیر بعد چائے پینی ہے، کسی کو کوئی دعا لینی ہے روزہ رکھنے کے لیے. تو اس سب کے لیے ضروری ہے کہ نفس پر مشقت تو پڑے گی آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنے میں یا پونا گھنٹہ پہلے اٹھنے میں، لیکن پھر وہی ہے کہ حفت النار بالشہوات، کہ اس وقت کیا خواہش غالب آ رہی نیند کی، یا اسی طرح روزے میں کوئی اس طرح کی چیز شہوت غالب آ رہی تو انسان یاد کر لے کہ نار سے تو میں نے بچنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک روزہ جو ہے وہ آپ کو 70 سال کی مسافت دور کر دیتا ہے جہنم سے نا، جو اللہ کی رضا کے لیے رکھا جاتا ہے. اور فرض کا تو اور ہی ثواب ہے کہ فرض روزوں کا ثواب تو بتایا ہی نہیں گیا، پوشیدہ رکھا گیا ہے، کیونکہ روزہ اللہ کے لیے، اللہ ہی اس کا اجر و ثواب دے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جنت جہنم کی باتیں پڑھیں تو ہمارے عمل بدل جائیں. پھر اس کے بعد فرمایا جنت حاصل کرنے کے لیے سخت جدوجہد اور محنت کی ضرورت ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعۃ اللہ غالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، رواہ ترمذی، صحیح حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ڈرا وہ بھاگا اور جو بھاگا وہ منزل کو پہنچا. یعنی ڈرا کس سے؟ جہنم سے.
اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے، غیظ و غضب سے، سنو اللہ کا مال بہت مہنگا ہے، خبردار اللہ کا مال جنت ہے۔ تو اگر آپ نے وہ مال خریدنا ہے تو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، سخت جدوجہد کرنی پڑے گی، ڈرنا پڑے گا، بھاگنا پڑے گا کہ یہ میرے ہاتھ سے مس نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر قیمت دینی، جیسے دنیا میں کسی بھی مال کی قیمت دینی پڑتی ہے، صلۃ اللہ ہی یعنی اللہ کا مال، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تم سودا کر رہے ہو نا، سودا بھی آپ سمجھ لیں اس کو، تو وہ کیا ہے، غالیہ بہت مہنگا ہے، یعنی اس کے لیے بہت جیسے دنیا میں کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہت سارے ڈالرز، بہت ساری کرنسی حاصل کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے جیسے رمضان ہی آ رہا ہے تو بہت ساری ہماری ایسی ضروریات ہیں کہ وہ ہمارے سامنے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس اس کے لیے مال بھی ہونا چاہیے۔ بالکل اسی طرح اگر اللہ سے اس کی جنت کا سودا کرنا ہے تو مال بہت لینا پڑے گا، اور اس مال کے لیے ظاہر ہے کوششیں کرنی پڑیں گی۔ پھر اس کے بعد ہے نعمتوں بھری جنت چاہنے والا شخص دنیا میں کبھی چین کی نیند سو نہیں سکتا۔ ان ابی ہریرہ قال رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنت نام طالبها، رواہ ترمذی، صحیح حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم سے بھاگنے والے کسی شخص کو سوتے نہیں دیکھا، اور نہ ہی جنت کے کسی خواہش مند کو سوتے دیکھا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مومن سوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا یہ کہ آپ جنت کا سودا کر لیں گے تو آپ دنیا کی نعمتوں سے محروم کر دیے گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو حلال آپ کے لیے کھانے پینے کے لیے رکھا ہے، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو۔ اسی طرح ایک منافق ہی ہوگا یا کافر ہی ہوگا جو غفلت کی نیند سوئے تو سویا ہی پڑا رہے، خواہ اس کی نماز جائے، خواہ اس کا قرآن ٹائم چلا جائے، اور لیکن جو مومن ہے نا وہ سوتا بھی ہے اور باشعور مومن ہوتا ہے اور جاگ بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر بات وہی آ گئی کہ جب انسان جنت کی طلب لگائے ہوئے ہے نا تو سونے سے پہلے بھی وہ اللہ کا ذکر کر کے ہی سوئے، اللہ سے دعائیں مانگ کے ہی سوئے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیں اٹھنے کی تو وہ اٹھ جائے، اس وقت سستی اور کسل مندی نہ کرے، کیونکہ ہم تو سودے میں ہیں نا، ہم مسلسل ایک امتحان میں ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے، اور یہ بات جو ہے نا صرف رات کی نیند کے لیے نہیں ہے، دن کے وقت بھی، ٹھیک ہے۔ دن میں قیلولہ تو ماشاءاللہ سے سنت ہے الحمدللہ، اور قیلولہ کرنے والا شخص کیا ہے کہ وہ ایک ہی دن میں 2 دن پا لیتا ہے۔ جب آپ قیلولہ کرتے ہیں نا، اب آپ کو سائنس بھی پروف کر کے بتاتی ہے، اور ایون آرمی پیپل کو جو ان سا 3 منٹس کا قیلولہ کہا جاتا ہے، 3 سبحان اللہ، ان کو سکھایا جاتا ہے کہ 3 منٹ میں آپ نے اعصاب کو کیسے پرسکون کرنا ہے، اسٹارٹنگ فرام آئی تھنک فٹ سے لے کر آپ نے ہیڈ تک جانا ہے، کہ آپ خود کو خود میسیج دے رہے ہو کہ میرے پاؤں اب سکون میں ہیں، ٹانگیں، پھر اس طرح کرتے کرتے آنکھیں بالکل بند ہیں، اور 3 منٹ میں انسان اپنا جو ہے نا تازگی حاصل کر لیتا ہے۔ اور اگر نہیں تو 26 منٹ کا قیلولہ بھی کہا جاتا ہے، اور آپ 26 منٹ کا الارم لگا کے دیکھیں، آپ کی آنکھ کھل جائے گی اور آپ فریش ہوں گے۔ لیکن اگر آپ دوبارہ خود کو سستی کرتے ہوئے نیند میں ڈال دیتے ہیں تو پھر وہ ایک نیا سائیکل شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے آخرت میں انعام و اکرام حاصل کرنے والے اعمال دنیا کے اعتبار سے کڑوے کسیلے ہیں۔ ان ابی مالک ان الاشعری قال رضی اللہ عنہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حلوۃ الدنیا مرت الآخرۃ و مرت الدنیا حلوۃ الآخرہ، یہ حلوہ سے ہی ہے جو میٹھی آپ کھاتے ہیں نا چیز۔ رواہ احمد والحاکم، صحیح حدیث ہے۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ ہے، اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی مٹھاس ہے۔ اسے احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو دنیا میں لے لو تو پھر وہاں نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ دنیا کی مٹھاس اگر پا رہے ہو تو پھر آخرت میں پھر وہ مرہ ہی ہے، کہ یعنی کڑوا ہی ملے گا۔ اور لیکن دنیا میں جو شخص کڑوا اور مصیبتوں میں رہ کے جا رہا ہے، اللہ کے لیے اپنی جنت کو کمانے کی کوشش کر رہا ہے، تو آخرت کی مٹھاس کو پا لے گا۔ پھر اس کے بعد ہے مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہی بات ہے کہ یہاں تو انسان دنیا کو جنت سمجھ لے، اور نعوذ باللہ کچھ مسلمانوں میں سے بھی ایسے لوگ دیکھے گئے کہ جو وہ ایسے ملکوں میں آتے ہیں جہاں پر ہم ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو جنت میں پہنچ گئے، ٹھیک ہے، حالانکہ جنتیں یہاں پر نہیں ہیں۔ اگر آپ مصائب کا شکار ہیں یا نعمتوں میں بھی ہیں
تو یہ سب کچھ امتحان ہی ہے. تو مومن کیا ہے، اس کے لیے دنیا کیا ہے، قید خانہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس کو تو پتہ ہے مجھے اتنے کام کرنے ہیں، تو وہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور خود کو ایک حدود میں قید رکھتا ہے تاکہ اللہ کی جنت کو پا لے. لیکن کافر کا تو عقیدہ ہی خراب ہے، اس کے لیے تو جنت ہی سب کچھ ہے، یہ دنیا ہی سب کچھ ہے نا، تو وہ اسی کو ہی جنت بنائے بیٹھا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیے جا رہے ہیں لیکن وہ اس سے سنبھلتا نہیں ہے، تو آخر قید ہو جائے گا جہنم کے قید خانے میں، نعوذ باللہ. اگلا ٹاپک میرا خیال ہے آج شروع نہیں کرتے، اگلی دفعہ پورا ہی کر لیں گے. جہنم کے لیے جو آپ کو پیجز شیئر کیے ہیں نا وہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہم 12 کے قریب ہم، یا اس سے تھوڑا سا ٹائم اوپر ہو جائے گا. جہنم کا بیان میں آج پڑھنا ہے نمبر 7 ہے، بدن کو بڑا کرنے کا عذاب. موجودہ جسامت میں جہنم کا عذاب برداشت کرنا چونکہ ناممکن ہوگا، اس لیے جہنمی کی جسامت کو بہت زیادہ بڑھا دیا جائے گا، جو بذات خود ایک عذاب کی صورت ہوگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جہنم میں کافر کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا. مسلم کی روایت ہے. بعض کافروں کے کھال کی موٹائی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگی، یعنی اگر کوئی چلتا رہے تو 3 دن تک چلے. مسلم کی روایت ہے. بعض کی موٹائی 42 ہاتھ یعنی 63 فٹ کے برابر ہوگی. ترمذی کی روایت ہے. یہ فرق کافروں کے اعمال کے فرق کی وجہ سے ہوگا. بعض کافروں کے دونوں کندھوں کا درمیانی فاصلہ تیز رو سوار کی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا. مسلم کی روایت ہے. یعنی مختلف روایات لا کر وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح کے ان کے دنیا میں کفریہ اعمال تھے اس کے مطابق ہی وہاں پر وہ بدلہ دیے جائیں گے. بعض کافروں کی صرف کان اور کندھے کے درمیان 70 سال کی مسافت کا فاصلہ ہوگا. بعض کافروں کے بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مسافت کے برابر ہوگی، یعنی 410 کلومیٹر. ترمذی کی روایت ہے. بعض کافر جہنم کے وسیع اور عریض کونے میں سما جائیں گے. ابن ماجہ. بعض کافروں کے بازو اور رانیں پہاڑ کے برابر ہوں گی. احمد کی روایت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرما دے. اور قرآن میں آپ آیات میں پڑھتے ہیں نا کہ جہنم میں ٹھونسے جائیں گے اوپر نیچے، تو ایک تو پہلے ہی تکلیف اور آگ اور جو مصیبت میں ہے، تو اس کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ اوپر نیچے گرنے کا عذاب ہے اور ٹھونسنے جانے کا، تو وہ اس کی شدت کو اور بڑھا دے گا. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بلا امتیاز تمام انسانوں کو بڑا خوبصورت اور متناسب جسم عطا فرمایا ہے. اگر اسی متناسب جسم میں کوئی ایک سا عضو بھی غیر متناسب ہوتا تو انسان کی شکل بڑی بھدی اور مضحکہ خیز بن جاتی. تصور کیجئے کہ اگر 5 یا 6 فٹ جسم کے ساتھ اگر 10 فٹ لمبے بازو لگا دیے جاتے ہیں یا پیشانی پر 1 فٹ لمبی ناک لگا دی جاتی تو انسان کی شکل کس قدر بدصورت بلکہ ڈراؤنی ہوتی. تو ممکن ہے جہنم میں کافر کی جسامت کو اسی بے ڈھب طریقے سے بڑھا کر انتہائی مکروہ، خوفناک اور ڈراؤنی صورت دے دی جائے. واللہ عالم بالصواب. اور اس میں اب کمپیریزن بھی آپ ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں، کیونکہ جنت کے بارے میں تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہاں پر جنت اور جنتیوں کا حسن بڑھتا ہی چلا جائے گا. اس کے بعد ہے انسانی جسم میں تکلیف کے اعتبار سے جلد یا کھال کا حصہ سب سے زیادہ حساس ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کافروں کو جہنم میں زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچانے کے لیے جلی ہوئی کھال یا جلد کو بار بار بدلنے کا ذکر قرآن مجید میں خاص طور پر آیا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 4 میں جیسے کھال کو جب کھینچا جائے تو کس قدر تکلیف ہوتی ہے، اس کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ بازو یا ٹانگ کی ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے کے لیے کھال کو معمولی سا کھینچنا پڑتا ہے تو اس کے درد سے آدمی بلبلا اٹھتا ہے. اسی کھال کو کھینچ کر جب اتنا بڑھا دیا جائے گا جس کا ذکر احادیث مبارکہ میں ملتا ہے تو اس کافر کو کتنی شدید تکلیف ہوگی، دنیا میں شاید اس کا تصور کرنا بھی ممکن نہیں ہے. اور یہ جو اوپر آ رہا ہے نا، اس کی ہم ڈیٹیل بھی آگے پڑھیں گے کہ جب جلتا ہے نا انسانی جسم تو سکن کی وجہ سے، کیونکہ سکن پر وہ سسٹم ہوتا ہے کہ آپ کو تکلیف کی شدت کا زیادہ احساس ہوتا ہے. جب سکن جل جاتی ہے نا تو تکلیف کی شدت کا وہ احساس کم ہو جاتا ہے. تو جہنمیوں کو بار بار سکن ان کو نہیں دے دی جائے گی نعوذ باللہ، تاکہ وہ اس عذاب سے گزرتے ہی رہیں. اور جانے دن میں کتنی دفعہ ان کی کھال تبدیل ہوگی. اتنی بڑی جسامت کے کافر کو جب بڑے بڑے اسدہے اور بچھو بار بار ڈسیں گے، جن کا حال پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا ان اسدہوں اور بچھوں کا، اور اس کا گوشت نوچیں گے تو ان کے زہر کے طبعی اثرات کے باعث مدہوش، مفلوج، خون آلود اور ہامتے کامتے کافر کی حیت کا تصور کیجئے. الحفیظ علامان. آمین. انسان کے اندر اپنے جسم کو اٹھانے کی طاقت بھی ایک حد تک ہی رکھی گئی ہے. یہی جسم اگر غیر معمولی طور پر موٹا ہو جائے تو انسان کے لیے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اس قدر مشکل ہو جاتا ہے کہ زندگی باعث عذاب بن جاتی ہے، اور موٹاپے کی وجہ سے جسم میں دیگر بہت سے عوارض اس کے علاوہ پیدا ہو جاتے ہیں. مثلا دل کی بیماریاں، سانس کی بیماریاں، نظر کی بیماریاں، ذیابیطس کی بیماریاں،
تو جہنم میں کافر کی جسامت اس قدر بڑھانے سے دیگر عوارض عذاب کی شکل میں پیدا ہوں گے نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ فرشتے گرزوں ہتھوڑوں سے اسے ماریں یا سانپ اور بچھو کاٹیں، کافر حرکت تک نہیں کر سکے گا، اور اگر فرشتے کبھی اسے زبردستی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا کر لے جانا چاہیں گے تو کافر کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا اس قدر مشکل ہوگا کہ وہ الگ ایک عذاب علیم کی شکل بن جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ کافر جہنم میں چیخ چیخ کر کہیں گے یا اللہ ایک بار یہاں سے نکال لے، آئندہ ہم نیک بن کر رہیں گے۔ جواب میں ارشاد ہوگا فذوقوا فما للظالمین من نصیر، مزہ چکھو اپنے کفر اور شرک کا، ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں۔ سورہ فاطر کی آیت 37 ہے۔ اور پھر انہوں نے دعا لکھی ہے اجارنا اللہ تعالی منہا برحمتہ و فضلہ و کرمہ انہ جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت اور فضل و کرم سے جہنم کے عذاب سے پناہ دے، بے شک وہ بڑا سخی، انعام فرمانے والا بادشاہ، احسان فرمانے والا، شفقت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔